آج پورم ماشی کی رات تھی۔ تمام سہاگنیں ہمارے بڑے سے صحن میں تلسی کے پودے کے ارد گرد کھڑی بھگوان ہری کرشن کا بھجن گا رہی تھیں۔ 2 ماہ بعد میری شادی تھی اور ہمارے ہندو مت میں یہ رسم تھی کہ جب بھی لڑکی کی شادی کی تاریخ طے کرتے تھے تو شادی سے پورے 2 ماہ پہلے تلسی کے پودے کے ارد گرد سب سہاگنیں گول چکر کاٹتی، ساتھ میں ہری کرشن کے نعرے لگاتی۔ گو کہ میں نے ایک ہندو گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، لیکن اس طرح کی رسموں پر میرا یقین نہ تھا۔ شاید وجہ یہ تھی کہ میں آج کل کے دور کی لڑکی تھی اور برسوں سے چلی آنے والی ریت رواجوں اور پرمپراؤں کو میرا دل مانتا نہیں تھا۔ اپنے مذہب اور ان روایتوں کو لے کر میرے دل میں بہت سے سوالات اٹھتے تھے، اسی لیے میں جب یہی سوالات اپنے ماتا پتا سے کرتی تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگتے کہ شبھ بولو، ایسی باتوں سے شیو بھگوان ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جس میں کئی طرح کے سوالات اٹھتے تھے۔ میں شہر سے تعلیم مکمل کر کے جب اپنے آبائی گاؤں پہنچی تو میرا رشتہ میری ہی برادری میں طے ہوا تھا۔ وہ لڑکا ایک پنڈت کا بیٹا تھا، اس کے گھر پر بے تحاشا پابندیاں تھیں۔ وہ ہندوؤں میں ہونے والے تمام تر رسم و رواجوں کو ماننے والا گھرانہ تھا، پابندی سے چلنے والا شخص تھا، تعلیم یافتہ بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر اس کا وقت مندر کے بھگوانوں کی سیوا کرنے میں ہی گزرتا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرا رشتہ اس کے ساتھ طے ہوا ہے تو میں بے حد پریشان ہوئی، کیونکہ میں ویسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو انکار بھی کیا تھا کہ مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی، لیکن یہ سنتے ہی میری ماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگی کہ چپ ہو جاؤ، جانتی ہو شیو جی کا خاص بھگت ہے وہ لڑکا، اگر تم نے انکار کیا تو شیو جی ناراض ہو جائیں گے، اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر لو، ورنہ ہم پر وہ آفات ٹوٹ پڑیں گی کہ کوئی بھی سنبھال نہیں پائے گا۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ لوگ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہو؟ جب میرا دل ہی نہیں مانتا اس بات کو، نہ میں ان رسموں کو مانتی ہوں جو آپ لوگ شادی کے نام پر کرتے ہیں، اور نہ ہی میں اس لڑکے سے شادی کے لیے دل سے آمادہ ہوں۔ یہ ایک زبردستی کا بندھن ہے جو آپ میرے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو میری والدہ مجھے ڈانٹنے لگی۔ میری آواز کمرے سے باہر تک جا رہی تھی۔ جب میرے پتا جی نے یہ سنا تو میرے کمرے میں بڑے غصے سے داخل ہوئے۔ کہنے لگے، انوپما، اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ بھگوان جی کے چرنوں میں تمہاری بلی چڑھا دوں گا۔ یہ سننا تھا، میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرا باپ سچ میں بھگوان کی مورتی کے سامنے میری گردن پر وہی ترشل پھیر دے گا جو مورتی کے ہاتھوں میں پکڑا ہوتا ہے، اور مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ اسی لیے میں نے کچھ نہ کہا، لیکن میں کئی دن تک روتی رہی۔ میں جان چکی تھی کہ میرا انکار میری جان لے لے گا، لیکن میں دل سے اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہ تھی۔ 2 ماہ بعد میری شادی کی تاریخ پکی کی گئی تھی، اور وہی فرسودہ رسمیں شروع ہو چکی تھیں جن سے مجھے سخت نفرت تھی۔ میرے گھر کے صحن میں تمام سہاگنیں تلسی کے پودے کے گرد گھوم کر چکر لگا رہی تھیں۔ اس کے بعد میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، جس نے شادی سے پہلے کی جانے والی ایک ایسی شرمناک رسم کے بارے میں بتایا کہ میں حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سن کر میری برداشت تو جیسے ختم ہو گئی۔ میں نے کہا، یہ کیسی رسم ہے؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ لیکن میری بات سن کر میری ساس نے غصے سے تیوری چڑھائی، مجھے دیکھا، پھر میری ماں کی جانب دیکھا۔ کہنے لگی، سرسوتی، کیا تم نے انو کو اس رسم کے بارے میں نہیں بتایا؟ اسے بتاؤ، یہ رسم لازمی ادا ہوگی، اس کے بنا ہم شادی نہیں کریں گے۔ میری ماں میرے اس طرح برجستہ انکار کرنے پر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، انو، تم چپ رہو۔ اپنی والدہ کی بات سن کر میں نے کہا، ماتا جی، میں ایسی کسی رسم کو نہیں نبھاؤں گی۔ بھلا یہ کیسی رسم ہے؟ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس رسم کو سن کر میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ ایسی شرمناک رسم کرتے ہوئے کیا کسی کو بھی شرم نہیں آئے گی؟ اور کیا میرے گھر کے بڑے بزرگ جنہیں ہم قابل احترام سمجھتے ہیں
وہ کیسے اپنی بیٹی یا بیٹی جیسی بہو کے ساتھ سماگن کر سکتے ہیں؟ میری والدہ میرے پاس آئی، کہنے لگی تم کیوں اپنی زبان پر لگام نہیں دے سکتی؟ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں میری ساس نے کیا کہا؟ بھلا ایسا کہاں ہوتا ہے؟ میری ماں کہنے لگی یہ رسم تو ہمارے ہندو بھگوانوں نے ادا کی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ تم تعلیم کے سلسلے میں شہر میں رہی ہو، ہاسٹل میں زندگی گزاری ہے، اس لیے ایسی رسموں سے تمہاری آگاہی نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے ایسا کچھ بھی منظور نہیں ہے، نہ ہی میں ایسی رسموں کو مانتی ہوں، نہ ہی میں کروں گی۔ میری بات سن کر میری ماں کہنے لگی میری ہی غلطی ہے، میں نے تمہیں اپنے مذہبی رسومات سے دور رکھا۔ پھر جو بات میری ماں نے مجھے مذہبی آگاہی کے طور پر بتائی، میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کیا یہ بھگوان جنہیں ہم دیوتا مان کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اپنے سر ان پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھکاتے ہیں، جب وہ زندہ تھے تو وہ ایسے تھے؟ مجھے مندر میں رکھی مورتیوں کے بارے میں سوچ کر گھن آئی تھی۔ اپنے ہی بتوں کی حقیقت جان کر مجھے نفرت سی ہوئی تھی۔ پہلی بار میرا جی چاہا کہ میں بھاگ جاؤں یہاں سے، مندر میں جانا چھوڑ دوں، کیونکہ ہندو مت جنسیات سے عبارت ہے اور ان کے پرانوں میں ان خرافات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جس میں دیوتاؤں، رشیوں اور منیوں کی دوسروں کی بیویوں اور لڑکیوں کے علاوہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی جنسی ہوس کی داستانیں ہیں۔ صرف پران ہی نہیں بلکہ وید میں بھی ایسے اشلوک ملتے ہیں۔ ان تینوں دیوتاؤں براہما، کرشن، مہیش اور اندر کو جنسی دیوتا بتایا گیا ہے۔ جس معاشرے میں برہنہ سادھوؤں اور مذہبی پیشواؤں کی عزت و توقیر اس درجہ کی جاتی ہے کہ انہیں اپنی بیویاں، کنواری بہنیں اور بیٹیاں پیش کی جاتی ہیں اور ان کا قبول کرنا یا طلب کرنا ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ جہاں کرشن کی ہوس ناکی کی داستان ہے، جس کی 15-16 سے زیادہ بیویاں تھیں، بڑے ذوق و شوق سے سنائی جاتی ہیں۔ جہاں اولاد نہ ہونے کی صورت میں نیوک کرنا جائز تھا، یعنی اور آدمی سے اولاد پیدا کرنے کی اجازت تھی، اس اولاد کو انگریزوں نے قانونی اعتبار سے دھرم شاستروں کی اجازت کی بنا پر درست تسلیم کیا، اور آج بھی ان کے عقیدت مندی اور ضعیف اعتقادی نے ان کے ذہنوں کو ایسا جکڑ رکھا ہے کہ انہیں کچھ سمجھ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے جا رہا تھا اور اسے جائز سمجھا جا رہا تھا، لیکن جب میں نے ایسی رسم سے مسلسل انکار کیا تو میرا باپو مجھے مندر لے گیا۔ وہاں موجود پنڈت سے کہنے لگے کہ وہ میرے پراگندہ دماغ کو پوتر کرتے ہیں، کیونکہ مجھے اپنی ہی رسومات سے اختلاف ہے۔ اس پنڈت نے مجھے سر سے پیر تک بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ مجھے اپنے ہی وجود میں چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ پنڈت کہنے لگا، شہر سے پڑھ کر آنے والی لڑکیوں کے دماغ ایسے ہی خراب ہو جاتے ہیں، اسے آج رات مندر میں رہنے دو۔ شیو جی کی مورتی کے سامنے رات بتائے گی تو اس کی روح تک پوتر ہو جائے گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو بھگوان خود اپنی بہو بیٹی کے ساتھ غیر اخلاقی تعلقات رکھتا تھا، وہ کیسے میری روح کو پوتر کر سکتا ہے؟ یہ کیسا مذہب ہے جس میں عورت کی کوئی عزت، کوئی مقام نہیں ہے؟ سب لوگ ہوس کے اندھے ہیں، رشتوں کا نہ کوئی احترام ہے اور نہ ہی لحاظ۔ مجھے یاد آنے لگا میرے کالج میں میری کلاس میں ایک مسلمان لڑکی پڑھتی تھی۔ جب بھی وہ کالج آتی، اس کے بھائی اسے کالج چھوڑنے آتے تھے، وہی چھٹی پر اسے لینے بھی آتے تھے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ وہ لڑکی خود بھی کالج آ جا سکتی ہے۔ جب یہ بات میں نے اس سے پوچھی تو کہنے لگی، ہمارے ہاں بہن بیٹی کی حفاظت بہت زیادہ کی جاتی ہے، ایسے جیسے لوگ اپنی قیمتی چیز کی کرتے ہیں، اسی لیے میرے بھائی پوری ذمہ داری سے مجھے کالج چھوڑنے اور لینے آ جاتے ہیں۔ وہ لڑکی پورا دن اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں لپیٹے رکھتی تھی، کسی بھی نوجوان سے غیر ضروری بات نہیں کرتی تھی۔ اس کے بھائیوں کا اپنی بہن کی یوں پرواہ کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ لڑکی مجھے بتاتی تھی کہ اس کے والد کبھی بنا دستک کے اس کے کمرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور
ایک ہمارا مذہب ہے۔ یہ کیسا مذہب تھا جہاں مجھے اپنے ہی سسر کے ساتھ رات گزارنی تھی تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ میں کنواری ہوں یا نہیں؟ یہ سوچ کر بھی میرے وجود میں کپ کپی سی طاری ہونے لگی تھی۔ رات تک میرا باپو مجھے مندر میں ہی لے کر بیٹھا رہا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ شاید مجھ پر کوئی بھوت پریت ہو گیا ہے۔ وہ پنڈت بھی نہ جانے مجھ پر کیا کیا پڑھ کر پھونکتا رہا۔ پوری رات میری آنکھوں میں گزری۔ صبح وہ پنڈت میرے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچھ فاصلے پر لے گیا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، جسے سن کر میرے باپ کی رنگت اڑی تھی۔ صبح ہی مجھے گھر لے کر واپس آیا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں پوری رات سے اس مندر میں بیٹھی ہوئی تھی، اسی لیے کافی تھک چکی تھی، اس لیے سو گئی۔ لیکن جب صبح اٹھ کر میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے دروازے کو دستک دی تو میری والدہ کہنے لگیں کہ جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی تم اسی کمرے میں بند رہو گی۔ یہ سن کر میں پریشان سی ہو گئی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ اپنی والدہ سے کہنے لگی کہ دروازہ کھولے، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ مجھے کھڑکی سے ہی کھانا دیتی تھی۔ باقی کا سارا عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ میں کمرے کی قیدی ہو کر رہ گئی۔ رو رو کر میں تھک چکی تھی۔ مجھے مزید اپنے مذہب سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میرے والدین میری ایک سننے کو تیار نہ تھے۔ جس دن میری شادی تھی اس سے 2 دن پہلے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میری ماں نے مجھے دلہن کا لباس دیا، کہا کہ میں یہ پہن لوں۔ میں نے صاف انکار کیا تو اس دن میرے باپ نے مجھے بہت مارا۔ کہنے لگا تم نے نافرمانی کی تو میں گردن اڑا دوں گا اگر آج تم نے برادری کے سامنے میری عزت نہ رکھی۔ میں اپنے والد کی مار کے بعد بہت مزمحل ہو چکی تھی۔ مزید مار کھانے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ میں نے وہ لباس پہن لیا، مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا اور میں بے جان بت بنی بیٹھی تھی۔ جب میرے کمرے میں میرا سسر داخل ہوا، میرا جی چاہا کہ اس کا منہ نوچ لوں۔ وہ بھی غصے میں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے کو لاک کیا، میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ میرے پاس آیا تو میں کچھ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا آپ میرے باپ کی جگہ ہیں اور پھر ایک مندر کے پنڈت بھی ہیں، کیا آپ کو یہ بات شوبھا دیتی ہے کہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کریں؟ میری بات سن کر کہنے لگا کیسی شرم، یہ رسم ہے، ایسے کام ہمارے بھگوانوں نے بھی کیے ہیں، ہم بھی کریں گے تو ہمیں سورگ میں جگہ ملے گی۔ میں رونے لگی، روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیا کہ وہ میرے ساتھ یہ گناہ نہ کرے، لیکن وہ شخص باز نہ آیا۔ اس نے میری انکار کی وجہ سے بڑا وحشیانہ سلوک میرے ساتھ برتا تھا۔ صبح تک مجھے لگا شاید میں اب بچوں گی نہیں۔ وہ کہنے لگا نافرمان لڑکیوں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ہمارے ریت رواجوں کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میرے گھر والوں کو ابھی بھی مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ رسم کے نام پر میری عزت کو تار تار کیا گیا تھا، اور کرنے والا بھی کوئی غیر نہیں تھا، میرا سسر تھا۔ اور اب مجھے رخصت ہو کر اسی کے بیٹے کے پاس جانا تھا، اسی کے گھر میں۔ میرا جی چاہا میں زہر کھا کر مر جاؤں۔ کیسا اندھا نظام تھا، کیسی اندھیر نگری تھی۔ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ شادی کے پھیرے لیتے ہوئے میں مسلسل رو رہی تھی۔ میرا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ وہ شخص بھی غصے میں تھا۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تم ایک نافرمان لڑکی ہو، تمہیں ہماری مذہبی رسموں سے اختلاف ہے۔ میں بے شک اپنا سب کچھ کھو چکی تھی، لیکن نہ جانے میرے اندر کون سا جذبہ تھا کہ میں نے ظلم سہنے کے بعد بھی غلط بات پر سر نہیں جھکایا۔ میں نے کہا مجھے نفرت ہے تم سے، تمہارے باپ سے، ان رسومات سے اور ان جھوٹے خداؤں سے جو پتھر کے بنے مندروں کے اندر پتھر بنے کھڑے ہیں۔ مذہب کے نام پر جو درندگی میرے ساتھ ہوئی ہے، میرا بس چلے تو میں یہ سب چھوڑ دوں۔
میری بات سن کر وہ شخص بھی طیش میں آ گیا۔ ایک جبر مسلسل تھا جو میں سہ رہی تھی۔ مجھ پر مار پیٹ کی جانے لگی، مجھے کھانا نہیں دیا جاتا تھا، پورا دن میں بھوکی رہتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ مجھے کسی مسلمان نے بھڑکا دیا ہے، مجھے تعلیم ہی نہیں دلوانی چاہیے تھی، اس تعلیم نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ پہلی بار میں نے اس وقت ایک مسلمان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی کلاس فیلو کا چہرہ گھومنے لگا۔ کتنی خوش نصیب تھی وہ جسے رشتوں کی پاکیزگی ملی تھی۔ میرے دل میں خود بخود دین اسلام کی چاہ بڑھنے لگی، کیونکہ جو زندگی میں گزار رہی تھی اس زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ جب میرے سسر کا جی چاہتا وہ بلا جھجک میرے کمرے میں آ جاتا۔ مجھے اپنا آپ بکاؤ مال لگنے لگا تھا۔ رسموں کے نام پر میں ایک ایسی زندگی جی رہی تھی جو جانوروں سے بدتر تھی۔ میری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ وہ 1 سال میں نے جس چیز میں گزارا تھا وہ میں جانتی تھی۔ یہاں کوئی میرا ہمدرد نہیں تھا۔ اس لیے ایک رات کو جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر گہری نیند سو رہا ہے، میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سبھی سو رہے تھے۔ میں اپنے گھر سے باہر نکل گئی اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ میں بس کے اڈے پر وقت سے پہنچ گئی تھی۔ سامنے سے آتی بس کو دیکھ کر میں نے ہاتھوں کے اشارے سے روکا اور اس پر سوار ہو گئی۔ وہ بس شہر جا رہی تھی۔ میں گھر سے آتے ہوئے الماری میں سے پیسے اٹھا کر لائی تھی جو میں نے بس میں سوار ہوتے ہی کنڈکٹر کو دے دیا۔ میں اپنے اس ماحول سے نکلنا چاہتی تھی، عزت کی زندگی جینا چاہتی تھی۔ اس لیے شہر پہنچتے ہی میں نے اپنی اسی دوست سے رابطہ کیا جو مسلمان تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا۔ میں نے ایک رکشہ لیا اور فاطمہ کے گھر پہنچ گئی۔ وہ میری ہی منتظر تھی۔ جیسے ہی میں اندر گئی اس نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ اس کے گھر کو دیکھ کر مجھے ایک طمانیت کا احساس ہوا تھا۔ اس کی والدہ، اس کی بہنیں بھی سروں پر دوپٹہ لپیٹے کھڑی تھیں۔ فاطمہ نے میرے کھانے پینے کا بھی بہت اچھا اہتمام کیا تھا۔ کہنے لگی کہ ابھی تو میرے والد اور بھائی گھر پر نہیں ہیں، تم بڑے سکون اور آرام سے اٹھ بیٹھ سکتی ہو۔ یہ سن کر مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کھانا کھایا لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ وہ مجھ سے کالج اور یونیورسٹی کی باتیں پوچھتی رہی، سب دوستوں کے بارے میں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ شام کو جب اس کے والد کے آنے کا ٹائم ہوا تو مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی کہ میرے والد کبھی بھی بنا اجازت ہمارے کمرے میں نہیں آتے، تم یہاں بڑے آرام سے بیٹھ سکتی ہو۔ کچھ دیر میں اس کے والد اور بھائی گھر آ چکے تھے۔ ان کی آوازیں میں کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ فاطمہ نے جلدی سے سر پر دوپٹہ پہنا، کہنے لگی میں اپنے والد کو سلام کر کے آتی ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ میرا کھانا کمرے میں لے آئی۔ میں یہ تو کہہ چکی تھی کہ میں اپنے گاؤں سے آئی ہوں، اسی لیے چند دن میں اس کے ساتھ اس کے گھر پر رہوں گی۔ رات کو میری آنکھ قرآن پاک کی تلاوت پر کھلی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بڑی ہی خوش الحانی سے کوئی قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں نہ جانے کیا تھا۔ میں کچھ پل تو ہر چیز سے بیگانہ ہو کر وہ تلاوت سنتی رہی۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کی آواز میں نمی گھلی ہوئی ہے، جیسے پڑھنے والا رو رہا ہے۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ فاطمہ کے برابر میں نہیں سو رہی تھی، فاطمہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں اٹھی اور سر پر دوپٹہ لے کر آہستہ سے چلتے چلتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی آواز، اس کی تلاوت میں جانے ایسا کیا تھا جس نے میرے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون شخص ہے جو اتنی خوبصورت آواز میں کلام پاک کو پڑھ رہا ہے۔ کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں اندھیرا تھا، سب کمروں کے دروازے بند تھے۔ میں اس آواز کا تعقب کرتے ہوئے جب کچھ آگے بڑھی تو مجھے لگا کہ جیسے آواز لاؤنج کے بیرونی دروازے سے بھی باہر سے آ رہی ہو، جہاں گھر کا کھلا صحن تھا۔ میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا تو باہر صحن میں جائے نماز بچھائے کوئی نوجوان تھا جو قبلہ رخ بیٹھے آگے کلام پاک رکھے پڑھ رہا تھا۔ اس وقت وہاں روشنی تھی، ایک بلب جل رہا تھا، لیکن اس شخص کی میری جانب پشت تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔
میں نے دیکھا تو وہ رو رہا تھا. اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کلام پاک پر گر رہے تھے. میں سوچنے لگی کہ نہ جانے اس کو کون سا غم ہے, یہ کیوں رو رہا ہے. لیکن اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ میں وہاں سے جا نہیں سکی. میں کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. جیسے جیسے میں اس کو قرآن پاک کی تلاوت کو سن رہی تھی, میرا دل میرے اختیار سے باہر ہونے لگا. میری آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو بہنے لگے. میں اپنے جذبے سے بالکل ناواقف تھی. مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میں عربی زبان سے بالکل ناواقف تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کیا پڑھ رہا ہے, لیکن اس کی آواز کی تاثیر تھی یا لفظوں کی, میں سمجھ نہیں پائی. لیکن میرا دل بے اختیار تھا, میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار تھے. مجھے لگا جیسے میرا وجود میرے اختیار میں نہیں, سب کچھ میرے بس سے باہر ہو چکا ہو, جیسے میں کسی انجانی ڈور سے بندھ چکی ہوں جس کی جانب میں کھنچتی چلی جا رہی تھی. میں ہوش کی دنیا میں اس وقت واپس لوٹی جب اس شخص کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں آنا بند ہوئی. میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں تو وہ شخص کلام پاک بند کر رہا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کچھ فاصلے پر اس کے پاس بیٹھی تھی. جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ بوکھلا کر رہ گیا. جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے. رو تو میں بھی رہی تھی, لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں رو رہی ہوں. اس نے فوراً سے نظریں جھکا لیں. اب وہ کھڑا ہو گیا, کلام پاک اپنے سینے سے لگا لیا اور وہیں سے پلٹ کر اندر کی جانب چلا گیا. میں اسے دیکھتی رہ گئی. میں واپس فاطمہ کے کمرے میں آئی. وہ جاگ چکی تھی. آذانوں کی آواز میں اپنے کانوں میں سننے لگی. کہنے لگی, تم کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا, بس یوں ہی باہر پیاس لگی تھی, پانی پینے گئی تھی. وہ کہنے لگی, اچھا تم سو جاؤ, میں نماز پڑھ لوں. لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی. جب فاطمہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ رات کو گھر میں کون اتنی خوش الحانی سے کلام پاک پڑھتا ہے. میری بات سن کر مسکرانے لگی. کہنے لگی, میرا بھائی ہے, ان کی ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری آواز ہے. جب وہ کلام پاک پڑھتے ہیں تو ہم سب بھی وہ سن کر سب کچھ بھول جاتے ہیں. فاطمہ نے پھر مجھ سے میرے آنے کی وجہ پوچھی. میں نے روتے روتے اسے سب کچھ بتا دیا. میری بات سن کر تو وہ پریشان ہو گئی. میں نے کہا, میں وہ زندگی جینا نہیں چاہتی. مجھے اپنے مذہب سے, ان کی رسومات سے سخت نفرت ہے. وہ میری بات سن کر کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنا بڑا ظلم برداشت کر کے آ رہی ہو. اب تم کیا کرو گی, کہاں جاؤ گی؟ میں رونے لگی. میں نے کہا, میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. تم اپنے والد سے کہو مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں جا کر میں دین اسلام قبول کر لوں اور مسلمان ہو جاؤں. اس کے بعد جب تمہارا رب میرا محافظ بن جائے گا تو وہ میرے لیے بھی راہیں ضرور کھول دے گا. فاطمہ کہنے لگی, وہ ابھی بھی تمہارا رب ہے, وہ تمام کائنات کا واحد خدا ہے. جب یہ بات فاطمہ نے اپنے والد کو بتائی تو فاطمہ کی والدہ اور والد کے ساتھ میں ایک مسجد میں چلی گئی. وہاں میں نے کلمہ پڑھا, میں مسلمان ہو گئی. عدالت میں نے اپنے شوہر کے خلاف طلاق لینے کا مطالبہ کر دیا. وجہ بھی بتا دی, میں وہاں پر نہیں رہنا چاہتی. عدالت کے ذریعے میں نے طلاق لے لی. اس کے بعد میں فاطمہ کے گھر پر ہی رہنے لگی. لیکن میں کب تک یہاں رہ سکتی تھی؟ 3-4 ماہ گزر چکے تھے, لیکن نہ تو فاطمہ نے مجھے جانے کے لیے کہا, نہ میرا کوئی دوسرا ٹھکانہ تھا کہ میں چلی جاتی. اس عرصے میں نماز پڑھنا اور کلام پاک کو پڑھنا سیکھ رہی تھی. روزانہ جب اس کا بھائی قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا میں وہ روز سنتی تھی. آج جو بات فاطمہ نے مجھ سے کہی میں ششدر سی رہ گئی. اس نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس کے بھائی سے نکاح کر سکتے ہو, اگر میری رضامندی ہے تو. میں نہیں جانتی تھی کہ میں اسلام کو قبول کرتے ہی ایک محافظ ہاتھوں میں آ جاؤں گی. میں نے اس کی بات پر رضامندی دے دی اور آج میں عبداللہ کی بیوی ہوں. میرا نام عائشہ ہے. میں ایک پاکیزہ زندگی گزار رہی ہوں. سسر کے روپ میں نے ہندوؤں میں جو دیکھا تھا وہ کسی جانور سے کم نہیں تھا, اور ایک روپ میں ایک مسلمان کا دیکھ رہی ہوں جو میرے باپ سے کئی گناہ بڑھ کر مجھ سے محبت اور عزت کرتے ہیں. آج تک میرے سسر نے کبھی نظر اٹھا کر میری جانب نہیں دیکھا.
اور مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر ان کی زبان نہیں تھکتی۔